لوگ کہتے ہیں نبی کی میلاد بیان کرنا شرک ہے وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے ہیں، جھگڑے فساد ہو رہے ہیں اس کے اوپر۔ ایک بات میں کہتا ہوں، دیکھو نبی کی میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد کہتے ہیں ولادت کو، ولادت کے واقعات بیان کرتے ہیں، میلاد میں تو یہی ہوتا ہے۔ تو اب لوگ کہتے ہیں کہ کبھی میلاد نہیں بیان ہوئی، کبھی نہیں ہوئی، کبھی، میں نے کہا جب کبھی نہیں ہوئی تو پھر یہ حضرت عبد المطلب کیا بیان کر رہے ہیں، یہ حضرت آمنہ کیا بیان کر رہی ہے، یہ حلیمہ کیا بیان کر رہی ہے، یہی تو سب میلاد ہے۔ تو پتہ چلا سب سے پہلے جس نے میلاد پڑھی ہے وہ نبی کی اماں ہے، وہ نبی کی اماں جان ہے۔ یہاں وقت ہوتا تو میں وہ بھی میلاد پڑھتا، لیکن آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب حلیمہ کہتی ہے، اب میں حوالہ بھی آپ کو پڑھ دوں، یہ بھی بات آپ کے سامنے، بغیر حوالے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حلیمہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں غریب عورت ہوں، میں اتنے بعد میں مکہ آئی ہوں، اب آؤں گی 2 سال کے بعد، جب تک یہ بچے کی دودھ کی مدت ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک تو میں نے مکہ آنا نہیں ہے۔ ایسے تھوڑا یہ فلائٹ کا دور، ٹرین کا دور، پلینوں کا دور تھا کہ بندہ جلدی جلدی سفر کر لے۔ میرے بھائی ایک آدمی مالدار انسان جو ہے وہ پیدل، کھچروں پہ، گھوڑوں پہ سفر کرتا تھا، تو غریب آدمی کے لیے تو سفر مشکل ہی تھا۔ تب میں مکہ پتہ نہیں کب آؤں گی، تو حلیمہ نے کیا کیا کہ چلو میں کعبے کا طواف کر لوں۔ اب ذرا دھیان سے سننا، آپ دھیان سے سن ہی رہے ہیں لیکن ذرا مزہ لینا اس کا، اس لیے کہ بات کس کی چل رہی ہے؟ اپنے آقا کی چل رہی ہے، اپنے محبوب کی چل رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی چل رہی ہے۔ یہ میرے نبی کا میں نے کہا لاؤ یار کسی کا اپنا کوئی قائد لاؤ تو ذرا، جس کا بچپنا ایسا ہو، ذرا لاؤ نا، بتاؤ ہیں، بتائیے نا کوئی شان والا ہے ایسا دنیا کے اندر؟ بھائی ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد ہیں دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد ہے کسی کے پاس ایسا قائد؟ بتاؤ کسی کے پاس ہو تو۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں اللہ کے پیارے محبوب کو اپنی گود میں لے کر کے کعبے کا طواف کرانے چلی، اب یہاں پر حلیمہ کی قسمت پہ آپ کو ناز نہیں ہوتا، رشک نہیں آتا؟ قیامت تک لوگ کعبے کا طواف کریں گے، لیکن حلیمہ نے کیا طواف کیا ہے؟ گود میں کعبے کا کعبہ ہے اور کعبے کا طواف ہو رہا ہے۔ ذرا غور تو کریں، ایک کعبے کا کعبہ ہاتھ میں ہے اور کعبے کا طواف ہو رہا ہے، لیکن جو بات آپ کو کہنی وہ یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں کعبے کا طواف کر چکی تو اس وقت میں نے حجر اسود چوما، اور چومنے کے بعد میں نے، اب یہ قاضی صاحب لکھ رہے ہیں، یہ قاضی صاحب کا حوالہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھ رہے ہیں کہ جب میں نے کعبۃ اللہ شریف کا، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے، طواف کیا، حجر اسود چوما، تو میں نے سوچا کہ اس شہزادے کو بھی حجر اسود چموا دوں، بچے کو بھی چموا دوں۔ حلیمہ کہتی خدا کی عزت کی قسم میں نے منظر دیکھا، مجھے آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ حجر اسود اپنی جگہ سے نکلا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت کے ہونٹوں کو چوم لیا۔ سب حجر رسالت عصمت مصطفیٰ، سب حجر اسود چومتے ہیں، حجر اسود مصطفیٰ جان رحمت کے ہونٹوں کو چوم رہا ہے۔ اب میں کہتا ہوں ذرا غور کریں، سارے پتھر نکال کے پھینک دیے گئے لیکن آج تک حجر اسود اسی لیے چوما جا رہا ہے کہ تو نے ایک مرتبہ لمحہ مصطفیٰ کو چوما ہے، قیامت تک لوگ تجھے چومتے رہیں گے۔ دیکھ رہے اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی اللہ کے، یہ اپنے نہ کتنے دن، حضور کی عمر 7 دن یا 10 دن کی، جب 7 یا 10 دن میں جس کی یہ شان ہو، یہ میرے۔ پھر حلیمہ کہتی ہیں پھر میں اپنی اسی سواری پہ، اب سواری میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، کوئی کہتا اونٹنی تھی، کوئی کہتا گدی تھی، کوئی، میں نے کہا اتنے پاپڑ کیوں بیلتے ہو؟ کچھ بھی تھی، سواری تھی نا، لوگ الجھانا چاہتے، الجھنا چاہتے ہیں، کچھ بھی تھی، سواری تھی، اس سے تو انکار نہیں۔ حلیمہ کہتی ہے اسی سواری جو بیٹھ جاتی تھی، چل نہیں پاتی تھی، میں لے کر کے بیٹھی، جیسی میں ان کو لے کر کے بیٹھی، حلیمہ کی بھی محبت تھی، مائیں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھتی ہے، لیکن حلیمہ کے دل میں حضور کا وہ پیار آیا کہ اپنا بچہ شوہر کی گود میں دیا اور خود حضور کو سواری پہ لے کر کے بیٹھی ہے۔ یہ ہے حلیمہ سعدیہ کی قربانی، یہ ہے حلیمہ سعدیہ کی محبت، یہ ہے حلیمہ سعدیہ کا پیار۔ اللہ سرکار حلیمہ پر رحمت و نور کی برسات فرمائے۔
اپنے بیٹے سے زیادہ حضور سے پیار کیا، اپنی اولاد سے زیادہ حضور سے پیار کیا، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ حضور سے پیار کیا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنی سواری پہ بیٹھی لے کر، تو میں نے دیکھا وہ سواری کو اچانک جیسے عقل آ گئی ہو، سواری نے قبلے کی طرف رخ کیا اور 3 مرتبہ سجدے کیے۔ جانور سجدہ کر رہا ہے قبلے کی طرف رخ کر کے، کتنی نسبت! بس حضور کو وہ لے کر کے بیٹھ گئی۔ ایک جملہ کہوں، حضور ایک مرتبہ سواری پہ بیٹھ جائیں تو جانور کو سجدے کا شعور مل جاتا ہے۔ تم اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ کر تم سجدہ نہیں کرتے، تو بتاؤ تمہیں نبی سے نسبت کیا ہے؟ فجر میں سوتے پڑے ہیں ہم عاشق رسول، جلوس میں چلائیں گے کہ نبی کی محبت میں جان دے دیں گے۔ بھائی جان دینے کا ہندوستان میں واقع ہی نہیں ہے، بہت اچھا چل رہا ہے پورے ملک، سب باغ و بہاریں، یہاں جان دینے کی ضرورت نہیں۔ یہاں صرف 10 منٹ کی نیند قربان کرنا ہے سر جھکانے کے لیے۔ یہاں سر کٹانے کی جگہ ابھی نہیں ہے، صرف سر جھکانے کی ضرورت ہے۔ یہاں ابھی آپ کو کسی سے کچھ چھیننے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اونٹنی کو، جانور کو، سواری کو حضور کی اتنی نسبت مل جائے کہ حضور اس کی پشت پہ بیٹھ جائے، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں، پشت پہ حلیمہ ہے، حلیمہ کی گود میں حضور ہیں، اور اتنی نسبت پر اس اونٹنی کو، اس جانور کو رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے سجدے کا 3 سجدے کیے اس نے۔ اور جب وہ چلی ہے تو اب حضرت حلیمہ خود کہہ، حضرت حلیمہ کو بھی اسی لیے کافر بنایا ظالموں نے، تاکہ نبی کے بچپن کے سارے واقعات ضائع ہو جائیں۔ میں ایک بات کہوں آپ سے، حضرت موسیٰ نے کافر عورتوں کا دودھ نہیں پیا، ہے نا، یہ شان موسیٰ ہے، اور نبی نے جس کا پیا اس کو کافر رہنے نہیں دیا۔ جس عورت نے حضور کو دودھ پلایا، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کی۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا مزار تو جنت البقیع میں موجود ہے، جنت البقیع میں ان کا مزار موجود ہے۔ ابھی وقت ہوگا تو میں عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے کہ حضور علیہ السلام سے ملنے آتی، اور حضور سے جب ملنے آتی تو حضور ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اور صرف اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ اپنی چادر بچھا دیتے۔ ہاں، ایک دن صحابہ نے یہ دیکھا تو پوچھا، حضور یہ بڑی بھی کون ہے؟ کہا یہ میری ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا۔ کہا حضور یہ وہ حلیمہ ہے؟ ہاں حلیمہ ہے۔ حضور آپ کے بچپن کے واقعات ہم ان سے سننا چاہتے ہیں، اجازت ہے؟ کہا ہاں سنو۔ حلیمہ سناتی رہی، صحابہ سنتے رہے۔ یعنی بچپن کے واقعات ہم ہی لے کر نہیں بیٹھے، صحابہ بھی لے کر بیٹھے تھے۔ یہ صحابہ کی سنت ہے تاکہ پتا تو چلے نا کہ ہمارے نبی کا خوبصورت بچپن کیا ہے۔ تو حلیمہ کہتی ہے اب وہ میری سواری جو بیٹھ جاتی تھی، کمزور تھی، لاغر تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، وہ اتنی تیز چلی کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا، آگے چلی۔ تو وہ ساری دائیاں جو مجھے چھوڑ کے آگے جا کر کے گھمنڈ کرتی تھی، انہوں نے مجھ سے پوچھا حلیمہ کیا تو مکے کو جا کر تو نے سواری بدل دی؟ تو حلیمہ کا جواب سنو، حلیمہ فرماتی ہیں سواری نہیں بدلی ہے، دیکھ لو سوار بدل گیا۔ اب حلیمہ فرماتی ہیں، توجہ کیجئے، یہ میرے نبی کی شان، حضرت حلیمہ کہتی ہیں، اور یہ باتیں کون بیان کر رہا ہے بتائیں؟ ابن الجوزی جیسا بندہ ان باتوں کو لکھ رہا ہے، جبکہ ابن الجوزی میں اگر برا نہیں مانے، علمی دنیا میں وہ بے مروت انسان ہے جس نے کسی کی مروت نہیں کی ہے، حدیث کے معاملے میں مروت نہیں ہے اس ہستی کے کسی کے پاس۔ ابن الجوزی نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ پہ ابتدائی زمانے کے اندر بہت زیادہ طنز کیا، بعد میں حالانکہ ان کی زندگی بدلی، تبدیل ہوئی، پورا واقعہ ہے، لیکن ابن الجوزی حدیث کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں کرتے۔ شاید ہی کوئی ہستی بچی ہو جس پر انہوں نے جرا نہیں کیا ہو۔ ابن الجوزی وہ ہستی ہے، آپ فن حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھیں تب پتہ چلے گا ابن الجوزی کا ہے۔ ابن الجوزی نے پوری کتاب لکھی ہے میلاد کے واقعے پر، اور حضور علیہ السلام کے، وہ ابھی اردو میں بھی اس کا ترجمہ آ چکا ہے، آپ اس کی طرف رجوع کریں۔ انٹرنیٹ پر زنا نہ دیکھنے جایا کرو، انٹرنیٹ پر گندگی نہ دیکھنے جایا کرو، انٹرنیٹ پر کتابیں بھی تو پڑھ لیا کرو، اور ایسی مستند اوتھینٹک کتابیں پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ آج سے 900 سال پہلے کا یہ آدمی ہے جسے دنیا ابن الجوزی کہتی ہے۔ اللہ اکبر، حضور غوث اعظم کے معاصرین میں سے ابن الجوزی، اللہ اکبر۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، اور
اور یہ ابن الجوزی وہ ہے میرے بھائی جس نے جتنے لقمے زندگی میں نہیں کھائے اس سے زیادہ اس نے کتابیں پڑھی ہے. ابن الجوزی وہ آدمی ہے, ابن الجوزی وہ شخص ہیں کہ جس کا حال یہ تھا کہ جب وہ کتابیں لکھتے تھے تو وہ قلم جو ہوتا تھا لکڑی کا, اس کو لکھتے لکھتے تراشتے تھے, تو تراش کے اتنی قطرن جمع ہوئی تھی, تو کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینے کے لیے لکڑی مت لانا, جو قلم کی قطرن چھٹی ہے نا اسی پر مجھے جلا کر کے غسل دینا. تو وہ پانی گرم ہو گیا, اس کے باوجود بھی قطرن بچی ہے. تو جس کی قطرن کا یہ عالم ہو اس نے لکھا کتنا ہوگا, پوری زندگی پڑھنے اور لکھنے میں گزری ہے, اسے ابن الجوزی کہتے ہیں. وہ ابن الجوزی جو ہے اپنی کتاب کے اندر یہ سارے واقعات, جو الفاظ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم بالکل وہی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ذرا غور فرمائیں. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ایک بوڑھا آدمی ملا اور اس نے میری گود میں حضور کو دیکھا, اور حضور کو دیکھ کر کے کہا کہ یہ آخری نبی ہیں. حضور کے بچپنے میں حضور کو دیکھا کہ یہ آخری نبی ہے. حلیمہ کہتی ہے میری سواری جہاں قدم رکھتی بنجر زمین اس کے قدم کی برکت سے ہری ہو جاتی. میں پورے رستے میں جس درخت کے نیچے رکی ہوں وہ درخت ہرے ہو گئے ہیں, اور میں نے دیکھا کہ جب میں بیٹھی ہوں وہاں پر حضور کو لے کر کے تو جانوروں نے سجدے کیے ہیں, اور پھر میں نے پتھروں سے درختوں سے آواز سنی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں. حلیمہ سعدیہ نے بہت سے واقعات بیان کیے, ایک واقعہ اور بیان کیا. میں حیا کے پردے میں اس کا 3 لڑکیاں تھیں, جب میں رستے سے جا رہی تھی 3 لڑکیاں تھیں, وہ 3 لڑکیاں نکل کے جا رہی تھی, یعنی وہ کنواری تھی, ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. اب میں بچے ہیں, مائیں ہیں, بہنیں سبھی سن رہے ہیں, میں بہت حیا کے پردے میں. کنواری بچی کسی بچے کو دودھ پلانے کے قابل نہیں ہوتی, یہی ہے نا. لیکن جو کنواری جو بچیاں تھیں, اور اتفاق سے تینوں کا نام عاتقہ تھا اور ان کا تعلق قبیلہ بنو سلیم سے تھا, تو چونکہ نوجوان چھوکریاں ہوتی ہے تو انہیں بچوں سے فطری طور پہ پیار ہوتا ہے, نوجوان لڑکے لڑکیاں چھوٹے چھوٹے بچوں سے پیار کرتے ہیں. تو وہ 3 لڑکیاں, تینوں کا نام عاتقہ ہیں, وہ تینوں لڑکیاں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکی ہیں لیکن شادی شدہ نہیں ہے, یعنی ابھی وہ اس بات کی متحمل نہیں ہے, صلاحیت نہیں رکھتی کہ کسی بچے کو دودھ پلا سکیں, کیونکہ بچے کو دودھ پلانے کے قابل اسی وقت ہوگی جب وہ خود ماں بنے گی. یہ اللہ کی شان ہے, اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے شکم میں بچہ دیتا ہے اسی کے وجود میں غذا بھی دیتا ہے. جہاں بچہ نہیں ہے وہاں غذا نہیں ہے, یہ فطرت ہے. میں بہت حیا کے پردے میں, لیکن جیسی وہ تینوں لڑکیوں نے حضور کو دیکھا, حضور تھے اتنے خوبصورت نا, اللہ اکبر, ان کا حسن کیا تھا میرے بھائی, ان کا جمال کیا تھا, جس کا سایہ کبھی زمین پہ نہیں پڑا, جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے لوگ ہیبت زدہ ہو جاتے تھے, جس کے حسن و جمال کا عالم یہ تھا کہ دیواروں کے سامنے ان کا چہرہ ہوتا تو دیواریں ان کے چہرے میں, دیواروں کا عکس نظر آتا. چاند کے سامنے کھڑے ہوتے تو چاند ان کے چہرے میں تیرتا نظر آتا, سورج ان کے چہرے میں تیرتا نظر آتا. لوگوں کا حال یہ تھا, اچانک دیکھتے لوگ ہیبت زدہ ہوتے, ہم کس کو دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا حسن و جمال تھا. اللہ اکبر, کیا نبی خدا نے عطا کہ سیرت بے مثال, صورت بے مثال. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. خدا شاہد کے روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا, مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے, مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے, لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. اللہ اکبر, اندازہ فرمائیں وہ تینوں لڑکیاں کنواری ہیں, بس دل میں خیال آیا کاش کہ ہم بھی بچے والی ہوتی, اس بچے کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کرتی. اتنا سوچنا تھا, انہوں نے کب کسی کی ٹالی ہے, جو کہہ سکا نہ لب سے, ملی وہ مراد بھی, میرے سکوت پر بھی شاہاں کی نظر گئی. حلیمہ کہتی ہیں ان کا یہ خیال کرنا کہ وہ میری گود سے ان کی گود میں چلے گئے, اللہ کی شان, جس کی گود میں گئے اللہ نے اس کے سینے میں ان کے لیے غذا پیدا فرما دی, اور ان کواری لڑکیوں نے حضور علیہ السلام کو دودھ پلانے کا شرف عطا کیا, شرف حاصل کیا. اور پھر اللہ نے بعد میں ان تینوں کو کلمہ پڑھنے کی سعادت عطا. میرے آقا فخر سے کہا انا ابن العواتق, کہتے ہیں کہ میں عاتقاؤں کا بیٹا ہوں. آقا علیہ السلام فرمایا کر, اس روایت کو امام اہل سنت نے بھی لکھا, بہت سے بزرگوں نے لکھا کہ اب آپ سوچیں گے یہ معجزے کا ظہور کیوں ہوا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی کنواری بچیوں کا حضور نے دودھ کیوں پیا اور ان کے سینے میں تو بھئی کوئی کہہ سکتا تھا نا
کہ آپ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ سارے نبیوں کی صفات ہمارے نبی میں موجود ہے. ہر نبی کا معجزہ میرے نبی کے پاس جو معجزہ ہے دوسروں کے پاس ملے نہ ملے, لیکن ان کے پاس جو ہے وہ یہاں ملے گا. میرے نبی کی جو صفت ہے اور جگہ ملے نہ ملے, لیکن ان کی صفت یہاں ملے گی. تو آپ کہتے ہیں کہ سارے نبیوں کی شانیں میرے نبی میں جمع ہے, اور وہ بھی من ون جمع نہیں ہے, اس کو اور معراج عطا کر کے عطا کیا گیا. تو آپ کہیں گے کہ عیسیٰ کی ماں تو کنواری تھی, عیسیٰ کی ماں تو کنواری تھی. اب آمینہ اگر کنواری رہتی, اگر حضرت سرکار آمینہ کنواری ہے اور حضور کی ولادت ہوتی, تو پھر حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل اور سارے انبیاء تو باپ سے پیدا ہوئے ہیں. تو یہاں وہ سارے انبیاء کرام کا وصف یہاں نظر آتا. اور اگر شادی شدہ ہیں اور ہیں بالکل, تو اب یہاں کنواری ماں کیسے بنے گی؟ تو کہاں وہاں ایک کنواری کو ماں بنایا اور یہاں 3 کنواریوں کو ماں بننے کا شرف عطا فرمایا. دیکھ رہے ہیں یہ حضور کی شان ہے, اللہ کے رسول کی شان ہے. یعنی مریم ایک کنواری ماں ہے اور یہاں 3 عاتقہ کنواریوں کو حضور نے ماں بننے کا شرف عطا کیا. ایمان کی دولت سے بھی ان کو نوازا. یہ میرے آقا کی شان ہے, جانو اپنے آقا کو. میں تو یہ کہتا ہوں میرے بھائی, ختنہ پہ ڈی جے نہ بجاؤ, گانے نہ بجاؤ, اسی طرح شادیوں میں ڈی جے گانے خرافات نہ کرو. اللہ خوشی دکھائے, ختنہ کا موقع بچے کی, اس دن بھی نبی کا جلسہ رکھو. شادی کا موقع, اس دن بھی نبی کا جلسہ رکھو. کسی کی موت ہو جائے, نبی کا جلسہ رکھو, اور اس میں صرف ایک چیز بیان, عظمت رسول, عظمت رسول, عظمت رسول. اتنا حضور کی عظمت بیان کرو کہ دوست و دشمن سب کو نبی کی عظمت سمجھ میں آ جائے. جس دن لوگ نبی کی عظمت کو سمجھ لیں گے, کوئی نبی کی توہین نہیں کرے گا, کوئی بے ادبی نہیں کرے گا. کیا شان کی ہستی ہے.